حضرت اقبال کہتے ہیں با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بولابیس کہ دین سارے کا سارا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا نام ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکتا وہ ابو لہب کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، پھر دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت اقبال نے اس کو اردو میں بھی بیان کیا کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوسرے مقام پہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج بھی ہمیں دنیا میں کہتی ہے یہ مولانا حضرات جو ہوتے ہیں یا دیندار طبقہ جو ہوتا ہے یہ قوم کو ترقی کی بات نہیں بتاتا، یہ پتھر کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قوم ایک مرتبہ پھر پتھر کے زمانے میں چلی جائے۔ یہ باتیں کر کے لوگوں کو دین سے، دینی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن سنیں، میں کہتا ہوں کاش ہمیں 14 صدیاں قبل کا وہ پتھروں کا زمانہ نصیب ہو جائے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری تھی۔ پھر کیا تھا؟ پھر پتھروں کے اس زمانے میں عدل تھا، انصاف تھا، انسانی مساوات تھی، اخوت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں میں پیار تھا۔ صحابہ کرام رحماء بینہم کی عملی تفسیر بن چکے تھے۔ ایسے ان کو انداز حکمرانی سکھائے گئے کہ پھر دنیا پر جو حکومت کی وہ پتھروں کے ان زمانوں والوں نے کی۔ پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایک مثالی نظام حکومت دیا کہ اقوام متحدہ آج بھی اس کے ڈاکومنٹس میں یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں جس طرح کی نظام حکومت جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے ہیں، دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، جس میں کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا، جس میں جبر نہیں تھا، جس میں استبداد نہیں تھا، جس میں لوگوں کی تذلیل نہیں کی جاتی تھی، اور جس میں امیر المومنین اپنے کندھوں کے اوپر آٹا لے کر کسی کے گھر پہنچا آتے تھے کہ رات کو یہ بھوکے نہ سوئیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج جس روشن خیالی اور ترقی کی بات کی جاتی ہے، امریکہ جیسے ملک میں آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، سب سے زیادہ دنیا میں جو رنگ و نسل کے جھگڑے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قتل عام ہوتا ہے وہ اس وقت دنیا کا جو چیمپئن بنا ہوا ہے امریکہ، اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں، گوگل پہ چیک کر لیں، نیٹ پہ چیک کریں، آپ اس کو ویب سائٹس پہ دیکھیں اور سٹڈی کریں۔ آج بھی اس جدید دور میں بھی آج بھی وہ اس فرق کو نہیں مٹا سکا، لیکن الحمدللہ کلمہ پڑھنے والا کوئی افریقی کالا ہو یا یہاں بڑے صغیر کا گورا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے ہمارے درمیان، کیونکہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، تو اس لیے آپ سب کو، ہم سب کو اس طرف لوٹنا ہوگا اور صدیوں قبل کے اس زمانے کی طرف لوٹنا ہوگا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا۔